السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم صحابہ کرام کی مداح بیان کر رہے تھے، اور آج خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے، ان کی مداح بیان کریں گے، ان کی حمد سرائی کریں گے۔ حضرت عثمان غنی ان کا تعارف جو ہے، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ذو النورین اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد، دو نوروں والے، ہمارے نبی کی دو بیٹیاں، ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں، اور ہم سورۃ بقرہ کی اس آیت کی تلاوت کر کے اس کی ہم یہ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم اس طرح ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی جو ہے، ان کا نام یہ مال و دولت کے اندر غنی بہت زیادہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بڑا دیا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی تجارت کرتے تھے جو آپ کو وراثت میں ملی تھی، آپ کو خاندان کے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ عربی خواتین بھی اپنے بچوں کو جب لوریاں دیتی تھیں تو وہ بھی ان لفظوں کے ساتھ دیتی تھیں، احبا کا الرحمن حبی قریشی لی عثمان، یعنی رحمان کی قسم میں تجھے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش کے لوگ اپنے عثمان سے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جو عورتیں اپنے خاوند سے محبت کا اظہار کرتی تھیں تو وہ بھی انہی لفظوں کے ساتھ کرتی تھیں کہ اللہ کی قسم میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنا قریش کے لوگ عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جلد ہی نوجوانی میں 34 سال کی عمر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پر اسلام قبول کیا انہوں نے، اور جو بیعت رضوان کی گئی تھی وہ انہی پہ کی گئی تھی۔ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے آئے تھے اور مکہ والوں نے روک دیا کہ عمرہ نہیں کرنے دینا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دوسرے صحابہ کرام سے کہا، فرمایا کہ آپ جائیں، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، حضرت عثمان غنی کا ایک روب ہے، مکے والے ان کا ایک بھرم رکھتے ہیں، تو آپ نا عثمان غنی کو بھیج دیں۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی کو بھیج دیا، اور جا کے ان سے فرمایا کہ جا کے ان سے کہیں کہ ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں، ہم تو صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، عثمان غنی کو قید کر دیا اور یہ افواہ پھیلا دی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے سب صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ تو اس وقت 1400 صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عثمان کی قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس نے اس وقت بھی نہیں کی تھی بیعت، باقی سب نے بیعت کی تھی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع میں 940 اونٹ کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں دیے، 60 گھوڑے بھی دیے، 1000 کی عدد کو پورا کیا، اور 10,000 دینار رقم بھی دی، اور جو تقریباً 5.5 کلو سونا بنتا تھا، سونے کے سکے 5.5 کلو بنتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی نے اپنی زندگی میں بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ 2400 غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کیے تھے۔ اس کے علاوہ صدقہ اور سخاوت میں، جود و سخا میں حضرت عثمان غنی سب سے آگے تھے، کیونکہ اللہ نے مال دیا ہوا تھا ان کو۔ تو بیر روما جو کنواں تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 35,000 درہم میں خریدا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 20,000 درہم میں خریدا، یعنی چلو جتنے میں بھی خریدا عثمان غنی نے خریدا، اور پھر وہ سب لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب مسجد نبی
ایک ہی جگہ جب تانگ پڑ گئی تو ساتھ والی جو جگہ تھی وہ 20 یا 25,000 درہم میں خرید کر مسجد نبی میں وسعت پیدا کر دی. مسجد نبی پھر وسیع ہو گئی, کھلی کر دی گئی جب وہ اتنی جگہ جو ساتھ والی تھی وہ خرید کے حضرت عثمان غنی نے اس میں ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارتیں بھی ملی. حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا, اس نے دروازہ کھلوانا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو. جب دروازہ کھولا تو عمر آئے. پھر اس کے تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے دروازہ کھولنے کی اور اندر آنے کی اجازت چاہی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو. اور جب دوسری دفعہ دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی اندر آئے. ان کو جو ہے وہ ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں تھیں سب صحابہ کرام کے اوپر ہی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ گیا. آپ نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ کے اوپر مارا اور فرمایا پہاڑ تو ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے تیرے اوپر اور ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. تو احد پہاڑ جو ہے وہ ٹھہر گیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لیٹے ہوئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی, آپ نے اجازت دے دی اور آپ لیٹے رہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے اجازت مانگی, آپ نے اجازت دے دی اور لیٹے رہے. اور پھر تیسری دفعہ عثمان غنی آئے, انہوں نے اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے, اپنے کپڑے کو سیدھا کر لیا. تو میں نے کہا اللہ کے رسول ابوبکر صدیق آئے, عمر فاروق آئے, تو آپ لیٹے رہے. عثمان غنی آئے تو آپ نے کپڑے کو سیدھا کر لیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے. تو فرمانے لگے کہ میں اس کا حیا نہ کروں جس کا حیا آسمان والے بھی کرتے ہیں, جس کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں, میں اس کا حیا نہ کروں. یعنی عثمان کی حیا بھی مثال حیا تھی. اور جود و سخا میں تو بہت نام تھا. ایک دفعہ مدینہ میں قحط پڑ گیا. عثمان غنی کا تجارتی قافلہ 100 اونٹوں پر گندم لادے آ گئے, مدینہ پہنچ گئے. تاجر آ گئے خریدنے کے لیے. کسی نے کہا 2 گنا لے لو, کسی نے کہا 3 گنا لے لو, کسی نے کہا 5 گنا لے لو. آپ نے فرمایا ابھی بھی تھوڑا ہے, ابھی بھی تھوڑا ہے, ابھی بھی تھوڑا ہے. تاجروں نے کہا اس سے زیادہ تمہیں کوئی بھی نہیں دے گا. تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے, 10 گنا مل رہا ہے, اس سے زیادہ مل رہا ہے. تو سارے کا سارا وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے. 100 اونٹ کا جو سامان تھا راشن, وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیے. اللہ سے اتنی زیادہ ان کو اجر کی امیدیں تھیں. عثمان غنی کی یہ ایک روایت میں ہے کہ جب امت کے اندر 3 چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اس وقت امت کا معاملہ بدعت کی طرف چل پڑے گا. نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی جب لوگوں کے پاس, اور دوسری بات یہ ہے کہ جنگی قیدی خواتین سے جب تمہاری اولادیں جوان ہو جائیں گی, اور اجموں اور دیہاتیوں کو قرآن پڑھنا, تو نعمتوں کی جب فراوانی ہوگی تو پھر جو ہے وہ تو واقعی لوگ بدعتوں کی طرف چل پڑے. مال جب زیادہ آ گیا تو بانٹنے کے لیے بدعتیں شروع کر دیں ساتھ. تو جنگی قیدیوں سے اولادوں کا جوان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنگی جو خواتین تھیں اگر تو وہ دین والی ہوگی تو پھر تو معاملہ ہوگا ٹھیک, لیکن اگر وہ اپنے ایمان پہ دین پہ ہی رہیں تو بچوں کی تربیت نہ ہو سکی بہترین, تو اولادیں جو ہیں وہ کامیاب, وہ اسلام کے شدائی پیدا نہ ہو سکے. اور دیہاتیوں کو قرآن پڑھنا تو آپ دیکھیں کہ یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دیہاتی قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہے, اور عمل کسی ایک بات پہ بھی نہیں, کیونکہ یہ سمجھ کے بغیر پڑھتے ہیں, سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں.
सब ज़बरे ज़ेरे लगा के कह रहे हैं कि हमने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ा कुछ भी नहीं, और इतने इतने वो गलत काम कुरान के ख़िलाफ़ करते हैं। अगर जो समझ कर पढ़ें तो तकरीबन जो है वो मामला ठीक रहे। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफर अजमियों में है। जब इन पर कोई मामला दुश्वार गुजरता है तो तकल्लुफ़ करते हैं और बिद्दत ईजाद कर लेते हैं। और ये लोगों ने आज भी देखा है, कल भी, कि देहाती लोग कुरान बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और कुरान से इतना ही दूर हैं, और नई नई बिद्दतें उन्होंने ईजाद कर। जब कभी कोई उनके ऊपर कोई तकलीफ़ परेशानी का मामला आया तो उन्होंने इस तरह के काम किए कि जो ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। मसलन ये बोरी घुटलियों की इकट्ठी करके रख ली और लोगों को इकट्ठा कर लिया कि हमारी तकलीफ़ है और हमारे ये मसला है और हमारे किसी को सज़ा हो गई है, या किसी से कोई बीमार इस तरह का हो गया है, या एक्सीडेंट इस तरह का हो गया है, तो ये सब आए और उसके ऊपर आयत करीमा पढ़ें। तो ये बिदात उन्होंने ईजाद कर ली जब उनको दीन का पता नहीं था। अच्छा, हज़रत उस्मान गनी ने ही अपने दौरे हुकूमत में कबूतरों को ज़िबा करने का और कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म दिया था। और आज देखें कि कबूतरबाजी जो करने वाले हैं उनकी बीवियां रो रही हैं कि कोई काम नहीं करते हमारे खामद और सारा दिन कबूतर उड़ाते रहते हैं। और कुत्ते जो हैं आजकल भी आवारा कुत्ते इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं। कितने ही एक्सीडेंट हुए, कितने ही लोग जान से हाथ धो बैठे, कितने ही लोग जो मजदूर हो गए ये कुत्ते का आने की वजह से। सामने कुत्ता आ गया, कुत्तों की वजह से इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के अंदर। तो ये आवारा कुत्ते जो हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए। जब लोगों के रिज़्क में वसअत आ गई, आराम के दिन आ गए, तो लोग कबूतरबाजी शुरू कर देते हैं। तो जिनको फिर वसअत नहीं भी होती, बस एक शौक़ जब लग जाता है कबूतरों का, तो फिर सारा दिन वो कबूतरों में ही लगे रहते हैं। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि जब उस्मान गनी ने कबूतरों को ज़िबा करने का और कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म दिया तो ये खुतबा मैंने खुद सुना उनकी ज़बानी। हज़रत उस्मान गनी चौसर और शतरंज खेलने से भी लोगों को मना करते थे, इनके मोहरों को जला देने और इनको तोड़ देने का हुक्म देते थे। तो आज इस्लामी माशरे के अंदर देखें जो सारा कुछ जो है वो एक वबा की तरह फैल चुका है। हज़रत उस्मान गनी ने अपने दौरे हुकूमत में फसाद और बुराई का मुर्तकिब जो बंदा होता, हथियार उठाने वाला होता, फसाद फैलाने वाला होता, तो उसे मदीने से बाहर निकाल देते थे। उस्मान गनी बहुत ही अल्लाह के नेक बंदे थे और उस्मान गनी ने बहुत सारे अपने कौल जो हैं वो लोगों ने नकल किए उस्मान गनी के। तो उस्मान गनी फरमाते हैं मोमन खौफ से भरा होता है। वो खौफ ऐसे होते हैं कि अल्लाह का खौफ कहीं के इससे ईमान ना अल्लाह ताला छीन ले, यानी उसको हर वक्त ये खटका लगा रहता है कि अल्लाह कहीं उसका ईमान ना छीन ले। निगरान फरिश्तों का खौफ लगा रहता है उसको कि फरिश्ते मेरे ऊपर निगरानी कर रहे हैं, कोई मिस्टेक ना मुझसे हो जाए, कोई मेरे नामा माल के अंदर गलत चीज़ ना लिखी जाए। तीसरा क़यामत का खौफ होता है कि क़यामत के दिन मैं कहीं ज़लील और रसवा ना हो जाऊँ। चौथा उसको शैतान का खौफ लगा रहता है कि कहीं इसके अमल को बर्बाद ना कर दे। शैतान हर वक्त इंसान के पीछे लगा रहता है और ख़ास तौर पर नेक बंदे के पीछे लगा रहता है। और पांचवा मलकुल मौत का खौफ होता है उसे कि किसी भी टाइम आ सकता है मलकुल मौत। मैं अच्छा काम करता रहूं तो दुनिया से अच्छे काम करता ही जाऊं। दुनिया का खौफ लगा रहता है कि ये दुनिया उसे आखिरत से कहीं गाफिल ना कर दे। तो ये कितने ही बेहतरीन अकवाल हैं उस्मान गनी के भी। एक दफ़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का भांजा आपके पास आया वलीद, और उसने आया और कहने लगा कि वलीद ये गलती कर रहे हैं। वलीद के दौरे हुकूमत की जानी बात है, तो इनके ऊपर ना शरई हद नाफज कर दें। तो आपने फरमाया कि भांजे तूने नबी का ज़माना पाया है? उसने कहा नहीं, मैंने वो नबी का ज़माना तो नहीं पाया, लेकिन नबी का इल्म और यकीन मुझे पहुंचा है जो कंवारियों के पर्दे के पीछे से भी पहुंच चुका है। यानी दीन इस्लाम इतना वसी है कि वो हर किसी को पहुंच चुका है। कोई अमल ना करे तो वो उसकी
اپنی بربادی ہے، وہ اس کی اپنی کوتاہی ہے۔ حضرت عثمان غنی دینے لینے کے بارے میں، خرید و فروخت کے بارے میں بڑے محتاط رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے کسی سے ایک دفعہ زمین خریدی، لیکن اب وہ قیمت وصول کرنے میں کچھ تاخیر کر رہا تھا۔ آپ اس سے ملے اور پوچھا کہ تمہیں کیا مانے ہوا، آپ یعنی وہ نہیں، اب پیسے نہیں وصول کر رہے۔ اس نے کہا کوئی سودا نہیں کرنا چاہتا میں۔ آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے، نہیں سودا کرنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، چاہے تو اپنی زمین لے لے، چاہے تو اپنا مال لے لے، جو تیرا جی چاہتا ہے لے لے، تجھے اختیار ہے، یعنی زبردستی نہیں۔ اور پھر کیا فرمایا اسے؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے جو کرے گا جو خرید و فروخت اور لینے دینے میں آسانی اور رواداری کا معاملہ اختیار کرے۔ آج دیکھیں ہمارے سودے کس طرح کے ہیں، کسی نے بات کی نہیں تو گلے کے اوپر فٹ ہو گیا۔ تو اختیار ہے کہ اگر بات چلا رہے تھے اس نے، اب نہیں اگر سودا کرنا تو ٹھیک ہے، نہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہارے سودے میں اور اللہ اور طرح سے کہیں برکتیں ڈال دے گا، اللہ اور طرح سے کہیں مل جائے گا آپ کو۔ عثمان غنی اتنی اچھی عادات کے مالک تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی عادتیں اچھی لگتی تھیں، اللہ تعالیٰ کو بھی مطلوب تھے۔ عثمان غنی ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور نا مسجد کے دروازے میں جب داخل ہونے لگے تو دروازہ تانگ ہو کر داخل نہیں ہوا جا رہا تھا۔ آپ نے آواز دے کے کہا کہ دیکھو دروازے کو کیا مسئلہ ہے، دروازہ بند کھل نہیں رہا۔ دیکھا تو پیچھے ایک آدمی خنجر لیے چھپا ہوا تھا۔ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ میں قتل کا ارادہ لے کے آیا، عثمان غنی کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ تیرے عمل نے میرے اوپر زیادتی کی ہے۔ کہا اپنی بات لکھوائی تھی، اپنا مطالبہ میرے پاس رکھا آپ نے؟ عمل وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ اور خیرات اور عشر کا مال وصول کرنے کے لیے جاتے تھے لوگوں کے اوپر، یعنی جو فرضی صدقہ ہوتا ہے، جس عشر ہو گیا اور زکوٰۃ ہو گئی، وہ وصول کرنے کے لیے جب وہ جنس لینے کے لیے ان سے جاتے تھے تو اس نے کوئی معاملہ سخت کیا تو کہا تو نے معاملہ میرے پاس لے کے آئے تھے؟ اس نے کہا مجھے معافی دے دو، مجھے چھوڑ دو، میں مدینے سے نکل جاؤں گا۔ کہا کو ضمانتی دو۔ اس نے ضمانت دے دی اور اس کو چھوڑ دیا، پھر وہ مدینے سے اس کو نکال دیا۔ اب دیکھیں کہ آج کے صدر جو ہیں یا وزیر اعظم ہیں، ان کے ارادہ قتل سے کوئی آئے اور پھر وہ ثابت چلا جائے گا واپس سے، اور جب پھر وہ بچ سکتا ہے کبھی؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے آپ سے حضرت عثمان غنی کے کچھ پیسے دینے سے 50,000 دینار اس نے ادھارے لیے ہوئے تھے، وہ واپس کرنے تھے، ان کے ذمے تھے۔ تو وہ لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے اور وہ پیسے جو ہیں وہ ان کو واپس لوٹائے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یہ تمہاری عزت کی خاطر تمہارے لیے ہیں، یعنی اتنی بڑی رقم جو ہے وہ ان کی عزت کی وجہ سے دے دی کہ آپ اتنے عظیم انسان ہیں اور آپ نے اگر لے لیے ہیں تو پھر کیا ہوا، ضرورت آپ کی پوری ہو گئی تو یہ بھی آپ ہی کے لیے ہیں، یہ تمہاری عزت ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی دین والے بندے کو پیسے دے دیں جو وہ دین کے رستے پہ لگاتا ہے تو یہ ہدیہ تحفہ کر کے بھی ہم اسے دے سکتے ہیں اگر نیک بندہ ہے تو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بہت ہی زیادہ تابع دار تھے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سفیر کی حیثیت سے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ عمرہ کر لو۔ آپ نے فرمایا مجھے حکم نہیں ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف پیغام دینے کا کہا تھا، عمرہ کرنے کا نہیں کہا تھا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں زندگی بزدلوں کے نزدیک پوری دنیا سے افضل و بہتر ہے، یعنی بہادری کی زندگی گزارنی ہے تو بہادری کی گزارو، بزدلی کی نہیں گزارو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ خون ریزی سے بچنے والے تھے۔ حراست کے دنوں میں
कहा मक्के चले जाएं। लोगों ने कहा आप मक्के चले जाएं, हिरासत में ले लिया है इन्होंने। तो कहने लगा कि मैं हरम में इल्हाद करने वाला तो ना बनूं, यानी मैं मक्के में चला जाऊं तो दुश्मन जो हैं वो मक्के में भी जाएंगे, तो मैं मक्के में इल्हाद करने वाला तो ना बनूं। फरमाया फिर शाम चले जाएं। कहा दार हिजरत को नहीं छोड़ सकता, हिजरत करके जहाँ हैं जो हमारे, हम इनको नहीं छोड़ सकते हम। कहा मुकाबला कर लें। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में पहला तलवार उठाने वाला तो ना बनूं मैं। और सब्र इतना किया कि शहीद कर दिया गया। आपका ये किरदार बड़ा ही अजीम करार पाया। हालांकि आपकी साथ, आपके अशारे पे कई जो सहाबा कराम थे उस वक्त, वो आपके जो साथी थे वो कटने मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने फरमाया नहीं, मेरी वजह से जो है वो लड़ाई ना हो जाए और मेरी वजह से किसी का खून ना बह जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने मालदारी में बड़ी शोहरत हासिल की, लेकिन आप भी फिर भी आप बेहद कनात पसंद थे। एक दिन हज़रत उस्मान को और हज़रत उमर फ़ारूक को किसी ने ना दावत देगी। जब दोनों चले तो रास्ते में हज़रत उस्मान गनी ने हज़रत उमर से फरमाया कि मेरा ख्याल है कि हम यहाँ ना आते, ऐसा ना हो कि ये महफिल जो है ये तो फ़ख्र मुबाहात के लिए ना सजाएगी हो, यानी ऐसी महफिलों में मैं जानना नहीं चाहते थे जो सिर्फ फ़ख्र मुबाहात के लिए सजाई जाती हैं, कि लोगों के दरमियान चर्चा करें कि हम मालदारी का रोब डालने के लिए जो महफिलें सजाई जाती हैं, शादी ब्याह की महफिलें हों या कोई और महफिलें हों, तो अपने माल का रोब जिताने, लोगों के ऊपर अपना माल का रोब डालने के लिए। हज़रत उस्मान गनी दीन के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते थे, इतनी खतीर रकम खर्चे करते थे, लेकिन घर में सिरका और रोगन पर गुजारा करते थे। हज़रत उस्मान गनी के दौर हुकूमत बहुत से इलाके फ़तह हुए, रूम के मुकाबले में मुसलमान गालिब रहे। सूरियान, आर्मीनियन, अज़रबैजान और अमूरिया तक पहुँच गए। बहरी जंग की सबसे पहली इजाज़त उस्मान गनी ने दी थी। अमीर मुआविया जब अबू सुफियान के बेटे थे, किस्त दुनिया पर चढ़ाई उन्होंने की थी, हज़रत उस्मान गनी से इजाज़त उन्होंने ली थी। हज़रत उस्मान गनी के दौर हुकूमत में जो फ़तह हुआ किस्त दुनिया का इलाका, और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई भी थी। इसी जंग में हज़रत उम्मे हराम जो थी वो शहीद हुई थी, और इसी जंग की फ़तह की बशारत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हराम के घर में दी थी। जब हमारे नबी सोए हुए बैठे तो मुस्करा रहे थे, तो उम्मे हराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपके चेहरे को हंसता ही रखे, तो मुझे भी बताएं हंसने की वजह। तो आपने फरमाया कि मैंने देखा है कि मेरी उम्मत जो है वो पानी के ऊपर सवार है और उस इलाके को फ़तह कर रही है, पानी के ऊपर सवार होकर इलाके को फ़तह किया है। तो आपने फरमाया, और उस जंग में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे जन्नती होंगे। तो उम्मे हराम ने फ़ौरन कहा कि अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए भी दुआ कर दे, मैं भी उनमें हो जाऊं। तो आपने फरमाया उम्मे हराम आप उन्हीं में से हैं। तो उम्मे हराम फिर शहीद हो गई किसी जंग में, और कहते हैं कि उनकी कब्र आज भी है, और वो नेक बीबी के नाम से उनकी कब्र मशहूर है। शाम, अस्कंदरिया और रूम के इलाके फ़तह हुए, मिस्र फ़तह हुआ, अफ्रीका फ़तह हुआ, मार्का ज़ातल अवारी बहरी मार्का ये भी हज़रत उस्मान गनी के दौर में हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान गनी के हाथों बहुत से ममालिक और शहरों पर मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। इस्लामी ममलकत की हदूद को वसअत मिली, मोहम्मदी सल्तनत फैली और ज़मीन में मशरक़ व मग़रिब में फैल गई। मोहम्मदी सल्तनत ज़मीन में मशरक़ व मग़रिब में फैल गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई थी। आपने फरमाया था कि जब कैसर हलाक हो जाएगा फिर इसके बाद कैसर ना होगा, और जब कसरा हलाक हो जाएगा इसके बाद फिर दोबारा कसरा कोई और ना होगा। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम इन दोनों के ख़जानों को अल्लाह ताला की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह का ये दिया हुआ वादा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई सही साबित हुई, और हज़रत उस्मान गनी के दौर हुकूमत में जो सारा कुछ वकूफ़ पज़ीर हुआ।
حبیب بن مسلمہ فہری یہ عہد عثمانی کا ایک بہت ہی ممتاز جرنیل تھا، اور ان علاقوں کی فتوحات کے اندر ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور اس کی بیوی بھی بڑی دلیر تھی، اور یہ نا دشمن کے مقابلے میں مجھے حملہ کرنے کی یہ بڑی ان کے پاس جرت دلیری تھی۔ جس وقت آپ نے موریان پر راتوں رات حملہ کیا، یعنی حبیب بن مسلمہ نے پہلے جب ارادہ کیا تو اس ارادے کا ذکر بیوی کے کانوں میں پڑ گیا کسی اور جگہ سے، تو اس نے پوچھا کہ کہاں کا جا رہا ہے، تو فرمانے لگے کہ موریان کا شامیانہ اور یا پھر جنت ہے۔ تو آپ نے راتوں رات دشمن پر حملہ کر دیا۔ شامیانہ جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو جب آپ خیمے میں پہنچے تو آپ کی بیوی آپ سے پہلے جا کے بیٹھی ہوئی تھی خیمے میں۔ تنہا آپ ہی بہادر نہیں تھے، ان کی بیویاں بھی بڑی بہادر تھیں۔ تو یہ بہادری میں بڑے بڑے عظیم لوگ حضرت عثمان غنی کے اور یہ ان کے سپہ سالاروں کے نقش قدم کو اختیار کرتے تھے اس وقت بھی اور آج بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 سال تک امیر المومنین رہے، اور تقریباً 82 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر بہت ہی زیادہ رحمتیں نچھاور کرے، اور ہو بھی رہی ہیں دن رات ان کی قبروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور ہو بھی رہی ہیں، اور مومنین کی دعائیں کل بھی ان کے ساتھ تھیں، آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا ایمان بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔